أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اب ایک نیا فتنہ جنم لے رہا داعش کے نام سے. ابتدا میں کام ان کے بھی اچھے تھے، ہم اہل توحید کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لوگ مزارات کو اڑا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جال تھا، دشمن ہے، کافر ہے. لیکن اللہ کے نبی جنگ کے اصول مقرر کر رہے ہیں، عورت کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اور جو راہب ہیں کلیسا میں گرجا میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں مارنا. لیکن یہاں چلتی کاروں پر فائرنگ کی جاتی. یہ ایک چال ہے جو بنا گیا ہے باقی رہنے والے مسلمانوں کے لیے، سلفیوں کے لیے. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے داعش کے نام سے. ابتدا میں کام ان کے بھی اچھے تھے، تصویریں نہیں، ٹی وی نہیں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، توحید پر تقریریں، نبی کی سنت اور اتباع کے دروس. کام شروع میں ان کے بھی اچھے تھے. سب سے پہلے بلڈوزر چلائے قبروں پر. کس کا دل جیتنے کے لیے؟ اہل توحید کا. کہ اس کام کو جب ہم شروع کریں اہل توحید ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہو جائیں. اور ہوا بھی یہی. ساری دنیا کے سلفی حضرات شام اور عراق میں پہنچنے لگے، پاسپورٹ جلانے لگے.
کہ ہمیں نہیں چاہیے بحرین کا پاسپورٹ، نہیں چاہیے سعودی عرب کا پاسپورٹ، ہمیں نہیں چاہیے نیشنلٹی، ہم جلاتے ہیں اور کہنے لگے کہ عبداللہ بن ابی کی اولاد ہیں سعودی عرب کے حکمران۔ ساری دنیا میں سب سے برے حکمران ان کو سعودی عرب کے حکمران نظر آئے۔ بش بھی صحیح، برطانیہ والے بھی صحیح، فرانس والے بھی صحیح، کہنے لگے سب سے پہلے ہم سعودی عرب پر حملہ کریں گے، مکے اور مدینے پر قبضہ کریں گے۔ ہم اہل توحید کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لوگ مزارات کو اڑا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر، حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جال تھا۔ ایک کافر ذمی اسلامی حتیٰ کہ کلیسا میں عبادت کرنے والے راہبوں کو بھی نہیں مارنا۔ دشمن ہے، کافر ہے، لیکن اللہ کے نبی جنگ کے اصول مقرر کر رہے ہیں۔ عورت کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اور جو راہب ہیں کلیسا میں، گرجا میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں مارنا، لیکن یہاں چلتی کاروں پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ بالوں پر اب نکل رہے ہیں اس تحریک کے۔ تراویح جو مسلمانوں کے سارے ممالک میں ادا کی جاتی ہے، اس اختلاف کو چھوڑ کر کہ یہ 8 ہیں یا 20، سارے اسلامی ممالک میں رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، انہوں نے پابندی لگا دی، تراویح پڑھنا حرام۔ اور یہ بھی خبریں آئیں کہ عید کی نماز پر بھی پابندی لگ گئی کہ یہ بھی ناجائز۔ اب اس داعش تحریک کو بنانے والا کون؟ امریکہ، برطانیہ۔ کیوں بنایا؟ پہلے تو القاعدہ کے نام پر سلفی اور غیر سلفی حضرات کو قتل کیا افغانستان میں، جہاد خود شروع کروایا، لڑائی خود شروع کروائی۔ اسی طریقے سے اب جو سلفی حضرات بچ گئے، جن کو مارنا تھا مار دیا، جو بچ گئے ان بچے ہوئے افراد کو کیسے پکڑا جائے؟ داعش کے نام پر ایک تنظیم بنا دو، سلفی حضرات اس میں شرکت کریں گے، ہر جگہ سے آ جائیں گے، جب اکٹھے ہوں گے پھر مارنا ان کو۔ یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ کہاں ہم نے کردوں کے لیے پھینکا تھا، داعش نے قبضہ کر لیا۔ اتنے بے وقوف ہو تم کہ دے ان کے مخالفین کو رہے ہو اور قبضہ وہ کر رہے ہیں۔ اتنا روپیہ پیسہ یہ کہاں سے آیا؟ 2 فائدے اٹھائے امریکہ نے اس تنظیم کو بنا کر۔ ایک، سلفی حضرات کو اکٹھا کر کے کہ جب چاہیں گے ان کو دبوچیں گے، ماریں گے، اور دوسرا فائدہ مسلمانوں کو، مختلف ممالک کے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا، سنی کو شیعہ سے، شیعہ کو سنی سے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سنیوں کو کہیں گے تم بھی اسلحہ لو، تم کو بھی دیتے ہیں، شیعوں تم بھی اسلحہ لو، تم کو بھی دیتے ہیں، تاکہ ہماری معاشی حالت تو مضبوط ہو جائے۔ داعش ان علاقوں میں کارروائی کر رہی ہے جو علاقے ایسے ہیں جس میں سنی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں۔ وہاں بم دھماکے مساجد میں ہوتے ہیں،
قطیف کا علاقہ، سعودی عرب میں دمام کا علاقہ، اس میں کثرت سے شیعہ آباد ہیں. انہی علاقوں میں دھماکے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سنی شیعہ آپس میں لڑیں، کمزور ہوں، سنی بھی کمزور ہوں، شیعہ بھی. جب یہ دونوں کمزور ہوں گے اسرائیل کو ان کے اوپر لا بٹھاؤں گا. دونوں لڑیں گے. اسلحہ کس کا بکے گا؟ امریکہ. عراق کی جنگ میں پیسہ کس کا لگا؟ سعودی عرب اور کویت کا، امارات کا. اسلحہ کس کا بکا؟ امریکہ کا. وہ حرامی فوجی جن کے ماں باپ کا کوئی علم نہیں تھا، امریکہ کی تاریخ میں ان کو عراق میں مروانے کے لیے بھیج دیا کہ چلو ان کے پیچھے کون روئے گا، ان کو مرواؤ. اسلحہ اپنا بیچا، مال مسلمانوں کا لوٹا. ایسے ہی داعش کو تیار کیا. کیا کرنے کے لیے؟ اسلحہ اپنا بیچیں گے، مال ان سے لیں گے. کبھی آپ نے سوچا داعش ایران میں دھماکے کیوں نہیں کرتی؟ جہاں سنیوں کی کوئی مسجد نہیں، پارلیمنٹ کا کوئی ممبر نہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، سنیوں کی عبادت گاہ ممنوع. وہاں دھماکے کیوں نہیں کرتی؟ کہ وہاں کرنے کا کیا فائدہ؟ لڑے گا آپس میں کون؟ یہاں تو سنی شیعہ کی لڑائی کرائیں گے نا. یہ ایک جال ہے جو بنا گیا ہے باقی رہنے والے مسلمانوں کے لیے، سلفیوں کے لیے. دانا کیا دکھایا؟ ہم مزاروں کو گرا رہے ہیں. اور قتل کیسے کیا؟ مثلاً ایک دشمن کا پائلٹ گرفتار ہو گیا، اس کو قتل کیسے کیا؟ پیٹرول اس کے اوپر چھڑک دیا گیا، دور سے آگ لگائی گئی اس فیتے کو جو اس کے پنجرے تک پہنچنی تھی، جس پنجرے میں وہ پائلٹ قید تھا، وہاں تک اس فیتے کو آگ لگا دی. اب تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ یہ آگ پنجرے تک پہنچ رہی ہے، جس میں پیٹرول چھڑک دیا گیا ہے اس آدمی پر جلانے کے لیے. کیا اسلام کا یہی طریقہ کار ہے؟ کیا کتاب و سنت داعش کے مفتیان کو یہی سکھاتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ذبح ہونے والے جانور کے بارے میں فرمایا، چھری تیز کر لو اور اس جانور کو تکلیف نہ دو، ایک دفعہ ہی اس کو ذبح کر ڈالو. کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں وہ؟ چلو پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ وہ زبردستی لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں، نکاح کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن یہ چیزیں تو خود پیش کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ چلتی ہوئی گاڑی پر فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں.